تو بھائیو، جاندار لی ایک بار پھر اپنا جلوہ دکھانے کے لیے ڈرامے میں واپس آ رہا ہے، اور اس بار اس کی آمد ایک خواب میں ہو رہی ہے، اور یہ خواب دیکھنے والے ہوں گے سلطان محمد فاتح۔ یہاں ایک بار پھر سلطان محمد فاتح اور جاندار لی آمنے سامنے آئیں گے، اور جاندار لی ایک بار پھر سلطان محمد فاتح کو یہ درس اور سبق دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ تم اپنی فوج کو ایک کھائی کی جانب لے جا رہے ہو، جہاں اس کی موت واقع ہو جائے گی اور سلطنت عثمانیہ تباہ و برباد ہو جائے گی، اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور بدلے میں جاندار لی سے سلطان محمد فاتح یہی کہتے ہوئے اور بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم مجاہد ہیں، اور ہمیں ہر حال میں ظالموں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے اور جہاد کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم ایک بار گھر سے قدم نکال چکے ہیں، تو اب ہم اس مصیبت کو جڑ سے اکھاڑ کر ہی واپس جائیں گے۔ سلطان محمد فاتح کے آنے والے اس ٹریلر میں اگر غور سے دیکھا جائے تو سلطان جاندار لی سے یہ سوال کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ میں اس صورتحال سے کیسے نکلوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ کیسی صورتحال ہے جس کی وجہ سے سلطان جاندار لی سے یہ بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جاندار لی کو بھی ڈرامے والے واپس لے کر آئے ہیں اور بالکل مناسب اور زبردست موقع پر لے کر آئے ہیں۔ تو یہ سب کیا صورتحال ہے؟ تو چلیے ہم آپ کو مختصر انداز میں اس صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ سلطان محمد فاتح گھر سے یعنی دارالحکومت سے نکل چکے ہیں، اور اس بار ان کی لڑائی ولایت ڈریکولا سے ہے، اور اس بار انہوں نے قسم کھا لی ہے کہ وہ اسے ختم کر کے ہی لوٹیں گے۔ اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سلطان محمد فاتح جب ولایت ڈریکولا سے لڑنے کے لیے نکلے تو انہیں بے شمار مشکلات سے گزرنا پڑا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ انہیں مشکلات کے سمندر سے گزر کر، آگ کے سمندر سے گزر کر افلاک پہنچنا پڑا۔ اور حالات کچھ یوں ہوئے کہ ولایت ڈریکولا نے سلطان محمد فاتح کے راستے میں آنے والے تمام کھیتوں کو آگ لگا دی، اور اس کا فائدہ اس کو یوں ہوا کہ سلطان کو اناج ملنا مشکل ہو گیا۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ سلطان کے راستے میں آنے والے تمام پانی کے ذخیروں کو زہر آلود کر دیا، اور زہر آلود کرنے کا اس نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ وہاں آس پاس جتنے بھی لوگ رہتے تھے وہ انہیں مار کر ان کو کنوؤں میں پھینک دیتا تھا، اور لاشوں کی وجہ سے وہ کنویں زہریلے ہو جاتے تھے۔ اور تیسرا کام وہ یہ کرتا تھا کہ چند لوگوں کو مار کر تو وہ کنویں میں پھینک دیتا تھا، جبکہ باقی جو بچ جاتے تھے انہیں وہ سولی پر چڑھا دیتا تھا، اور یہ ایک بہت بڑا میدان بن جاتا تھا جس میں ہر طرف سولیاں ہی سولیاں لٹکی ہوئی نظر آتی تھیں، اور جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک لوگ سولیوں پر لٹکے ہوئے اور چڑھے ہوئے نظر آتے تھے۔ اور چونکہ ان لاشوں کی بدبو بہت زیادہ ہوتی تھی تو اس وجہ سے بھی سلطان کے لشکر کو آگے بڑھنے میں بہت زیادہ مشکلات پیش آتی تھیں، اور اس وجہ سے وبا پھیل جاتی تھی، وبائی امراض پھیل جاتے تھے، اور سلطان کے اپنے ساتھی بھی جو ہیں وہ شہید ہونے لگتے تھے، اور ان کی بھی موت واقع ہونے لگتی تھی۔ اور یہی چیز ہمیں اس ٹریلر میں نظر آ رہی ہے کہ محمود پاشا سلطان سے یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اناج کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہے، جبکہ ہمارے پاس پانی پینے کے لیے بھی دستیاب نہیں ہے، لہٰذا زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہم واپس لوٹ جائیں، اور جب اگلی بار آئیں تو ہم ان تمام چیزوں کا انتظام پہلے سے کر کے واپس لوٹیں۔ لیکن سلطان چونکہ اپنی دھن کے پکے تھے، لہٰذا وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے ہمیشہ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ نہر ساوا کے کنارے پہلا مقابلہ ہوا، اور پھر اس کے بعد سلطان نے یہاں نہر ساوا میں ولایت ڈریکولا کو اپنی عبقری اور عسکری ذہانت سے شکست سے دوچار کیا، اور پھر اس کے بعد وہ نہر ساوا کراس کر کے دوسری طرف اترے، اور وہاں پر بھی سلطان کو بہت خطرناک قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر آخر میں سلطان پر ولایت ڈریکولا نے رات کے اندھیرے میں جان لیوا حملہ کیا، اور یہاں پر بھی سلطان نے اپنی باکمال اور بے مثال ذہانت سے نہ صرف یہ کہ خود کو بچایا بلکہ اپنی پوری فوج کو بھی بچایا، اور یہاں پر جو ولایت ڈریکولا کو شکست ہوئی تو اس کے بعد وہ پھر کہیں ٹک نہیں پایا اور اسے یہاں سے بھاگنا ہی پڑا، اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ بھاگ کر ہنگری چلا گیا تھا اور وہاں چھپا رہا تھا، لیکن سلطان نے اپنے لوگ اس کے پیچھے لگائے ہوئے تھے، تو بہت سالوں بعد وہ مل گیا، اور پھر اس کا سر قلم کر کے قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر دروازے پر لٹکا دیا گیا تھا۔ یہاں یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ ہم نے ڈرامے میں دیکھا کہ سلطان محمد فاتح
گزشتہ قسطوں میں بوسنیا فتح کر چکے ہیں، جبکہ اصل حقیقت یہ تھی کہ سلطان محمد فاتح نے پہلے افلاک میں ولاد ڈریکولا کو شکست دی تھی اور پھر اس کے بعد یہ لوگ واپس آئے اور پھر انہوں نے دوبارہ سال یا 1.5 سال بعد بوسنیا پر چڑھائی کی اور پھر اسے فتح کیا تھا، یعنی کہ یہاں پر تاریخی واقعات کی ترتیب بدل دی گئی ہے۔ اور اب بات ہو جائے باقی ترکش ڈراموں کی، جیسے کہ تشکیلات ہو گئے، سلطان محمد فاتح ہو گیا اور اورہان ہو گیا، اور اس طرح کے دیگر ایکشن سے بھرپور ڈرامے جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب انہیں بند کر دیا جائے گا، تو اس حوالے سے بھی بات چیت کر لیتے ہیں۔ ترکیہ میں حالیہ دنوں پیش آنے والے اسکول حملوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ان حملوں کے بعد ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا ٹی وی پر دکھائے جانے والے ایکشن ڈرامے نوجوانوں کو متشدد بنا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم گہرائی سے جائزہ لیں گے کہ عوامی بیانیہ کیا ہے، میڈیا انڈسٹری کا دفاع کیا ہے، اور کیا واقعی ڈراموں پر پابندی اس مسئلے کا حل ہے۔ ترکی ایک ایسا ملک جو اپنی تاریخ، ثقافت اور خوبصورت ڈراموں کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، لیکن گزشتہ چند دنوں میں ترکی کی گلیوں میں وہ مناظر دیکھے گئے جو صرف اسکرین پر نظر آتے تھے۔ اسکولوں پر حملے، معصوم بچوں کی چیخیں اور پھر حملہ آوروں کی خودکشی۔ ان واقعات نے ایک تلخ سوال کھڑا کر دیا ہے، کیا وہ ڈرامے جنہیں ہم شوق سے دیکھتے ہیں ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں قلم کی جگہ ہتھیار تھما رہے ہیں؟ عوام کا ایک بہت بڑا طبقہ اس وقت شدید غصے میں ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جب گھنٹوں تک ٹیلی ویژن پر تلواریں چلتی، گولیاں برستی اور انصاف کے نام پر قانون کو ہاتھ میں لیتے دکھایا جائے گا، یا پھر یہ کہ ننگی تصویریں دکھائی جائیں گی، یا پھر ایسے اوٹ پٹانگ مناظر پیش کیے جائیں گے جو لوگوں کو یا معاشرے کو غلط سمت میں لے کر جائیں گے، بے حیائی پھیلائیں گے، تو کچے ذہن اسے ہی سچ مان لیں گے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ مسلسل تشدد یا بے حیائی کے مناظر دیکھنے سے انسان ذہنی طور پر سنگ دل ہو جاتا ہے، یعنی اسے خون خرابہ دیکھ کر یا پھر بے حیائی کے مناظر دیکھ کر وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے ہے۔ کیا یہ ڈرامے ہماری ہمدردی ختم کر رہے ہیں اور کیا ہمیں بے حیا بنا رہے ہیں؟ کیا ہیرو کا دشمن کو سر عام سزا دینا نوجوانوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ طاقت ہی سب کچھ ہے، یا سیلیبریٹیز کا مختصر لباس پہن کر یا بے حیائی کے کام کر کے لوگوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے؟ نوجوان یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا یہی درست ہے؟ لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ حال ہی میں ترکی کے میڈیا مالکان اور فنکاروں نے ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے۔ ان کا موقف سادہ مگر وزنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قربانی کا بکرا نہ بنایا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹی وی پر دکھایا جانے والا مواد پہلے ہی بہت سخت قوانین اور تحقیق کے بعد نشر کیا جاتا ہے۔ میڈیا والوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ ان ڈراموں کو بند کر دیں گے تو لوگ ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا رخ کریں گے جو تشدد کی کوئی حد نہیں اور جہاں نہ ہی کوئی روک ٹوک ہے۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ ڈرامے ترکی کی معیشت کا ستون ہے اور لاکھوں خاندانوں کا روزگار ان سے جڑا ہوا ہے۔ در حقیقت ان ڈراموں کے کچھ مثبت پہلو بھی ہیں۔ یہ ہمیں تاریخ سے روشناس کرواتے ہیں اور حب الوطنی کا جذبہ بھی جگاتے ہیں، لیکن جب یہی مواد بغیر کسی نگرانی کے بچوں تک پہنچتا ہے تو یہ زہر بن جاتا ہے۔ معاشرے پر اثر صرف ڈرامے کا نہیں ہوتا بلکہ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم اسے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ میڈیا انڈسٹری کا یہ کہنا درست ہے کہ وہ ملک کی روشن تصویر دنیا کو دکھاتے ہیں، مگر کیا اس روشنی کے پیچھے تشدد کا اندھیرا یا بے حیائی کا اندھیرا چھپایا جا سکتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ صرف پابندی لگانا کسی مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے۔ حل دراصل توازن میں چھپا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ سینسرشپ کے ساتھ ساتھ معاشرے کے نفسیاتی تربیت پر بھی زور دیا جائے۔ والدین کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا بچہ اسکرین پر کیا دیکھ رہا ہے، اور میڈیا کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ ایکشن یا بے حیائی کو اتنا دلکش بنا کر نہ دکھایا جائے کہ وہ جرم کے بجائے بہادری یا پھر نفاست لگنے لگے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اور اب آپ ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا میڈیا ہی ان حملوں کا اور معاشرے میں پھیلی بد تہذیبی اور بے حیائی کا حقیقت میں ذمہ دار ہے، یا پھر یہ محض لوگوں کی طرف سے ایک شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، یا کوئی اور معاملہ ہے؟ جو بھی آپ سمجھتے ہیں اپنے کمنٹس میں وہ رائے ضرور رکھیے گا۔ ہم اگلی ویڈیو میں کوشش کر کے آپ کی وہ رائے اپنی ویڈیو میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اب اپنے میزبان علی یار خان کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔